کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکوٰۃ کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ ان پہ لگ نہیں سکتا. ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں، ہبہ تو کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مدد کی جا سکے. اب اس میں اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ آج کل لوگ جعلی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں. بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جعلی ہے اصلی ہے، نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے. ہمیں تو کہا گیا ہے سورۃ الحجرات کے اندر کہ بدگمانی سے بچنا ہے، آخری درجے تک حسن ظن رکھنا ہے. تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے. اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے، اور وہ سال میں زکوٰۃ تو الگ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خمس، یہ جو لفظ آیا تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ 5واں حصہ، تو وہ مال غنیمت کو جنرلائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مال غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے. تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا. اس حوالے سے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں. یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، جو دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ نہ ادھر دیتے ہیں نہ ادھر دیتے ہیں. یعنی ہم نے 100 روپے میں اہل سنت کے ہاں 2.5 روپے دیا جاتا ہے، وہ 100 روپے میں 22.5 روپے دیتے ہیں. 20 روپے خمس دیتے ہیں اور 2.5% وہ زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کا تو نصاب اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، وہی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی. لیکن خمس وہ کہتے ہیں اس کے لیے نصاب نہیں ہے، چاہے کسی نے 100 روپیہ بھی جوڑا ہے سال میں بچت، اس نے اس میں سے 20% یعنی 5واں حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے دینا ہے. اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو کی کلیریفیکیشن ضروری سمجھی کہ خمس جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے. سید یہ بات بھی بولتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ہم اس لیے نہیں لیتے کیونکہ میل کچیل ہے، اور یہی ہماری سرشتہ ثابت کرنے کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ حرام کر دی ہے. اگر ہم عام مسلمانوں جیسے ہوتے تو ہم بھی زکوٰۃ لیتے. جی، قرآن نے کہا ہے الصدقات للفقراء والمساکین، آگے لمبی آیت ہے کہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، قرض داروں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے ہے، فلاں کے لیے فلاں کے لیے ہے. 8 انہوں نے راستے بتائے ہیں 8 لوگوں کے لیے. وہاں پہ کہیں بھی جو ہے لفظ سید نے استعمال کیا ہے، سید کے لیے نہیں ہے. اس میں آپ کوٹ کر رہے ہیں، میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں. آپ کوٹ کر رہے ہیں اتہ جو ویکتی ان سمپتیوں سے اس کا تھوڑا بھاگ بھی روکے گا وہ نشچت روپ سے اہل بیت کے اماموں کے ادھیکار کو چھیننے والا سمجھا جائے گا اور اتیاچاری مانا جائے گا. یہ اللہ کی بہت کرپا ہے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتان اور اچ استان رکھنے والے سیدوں کے لیے ایسا ادھیکار رکھا ہے تاکہ وہ بھوکمری سے بچ سکے. لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں پر جو خمس دینے میں کوتاہی کرتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتان کو بھوکا رہنا ان کو گوارا ہے. اچھا، اس پہ ایک چیز اور کوٹ کر دوں کہ آپ کو ایسی بہت سی کہانیاں مل جائے گی کہ ایک غریب سید تھا، اس کی مدد نہیں کیے تو وہ کسی پارسی کے پاس چلا گیا، اس کی مدد کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے میری سنتان کی یا میری اولاد کی مدد کی، میں تمہاری مدد کروں گا. تو آپ یوٹیوب پہ ڈالیے گا غریب سید کی مدد، تو آپ کو خوب مل جائے گی اس طرح کی کہانیاں. ایک پاکستانی سنی دیوبندی اور جو تبلیغی عالم ہے بیان کرتا رہتا ہے. ہاں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا. نہیں، نام بتائیں نام. اور آپ نے عجب بات فرمائی، جس نے میری اولاد تو چلے گی نا، جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد غربت کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ دے سکی تو احسان میرے اوپر ہے، میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا. سبحان اللہ. ایسا علی خاندان، ایسا علی نسب. ہرات میں ایک سید فیملی تھی، وہ فوت ہو گئے گھر والے، تو بیوہ فاقوں سے مجبور ہو کر سمرقند ہجرت کر گئی. سمرقند اس وقت بہت متمدن، بہت بڑا شہر تھا. یہ 5ویں صدی کی بات. وہاں پہنچی، ان کی بچیاں تھی، بچہ کو نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی یہاں سخی ہے جو کسی کو ٹھکانا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو مسلمانوں میں ایک بہت رئیس آدمی ہے، بڑا سخی ہے، اور ایک پارسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، بڑا مہمان نواز. تو انہوں نے سوچا مسلمان کے پاس جاتی ہوں، پارسی تو مجھے کیا جانتے. تو ان سے جا کر کہا کہ میں آل رسول ہوں
اور ٹھکانا کوئی نہیں, مجھے کوئی پناہ دو, میری بچی. وہ کہنے لگا آپ کے پاس کوئی نسب نامہ ہے؟ کہنے لگے میں پردیس میں ہوں, جان لیے پھرتی ہوں, نسب کہاں سے لیے پھروں. وہ کہنے لگا پھر یہاں تو ہر آدمی کہتا میں سید ہوں. تو چپ ہو گئی اور آئیں وہ اس کے پاس, آتش پرست آگ کے پجاری کے پاس, کہ میں مسلمانوں کے رسول کی نسل سے ہوں اور تنگی میں ہوں, مجھے ٹھکانا چاہیے. اس نے اسی وقت اپنی بیگم کو ساتھ لیا, جہاں بچیاں سرائے میں تھیں ان کو لے کر آیا, ان کو کھلایا پلایا سلایا. رات کو مسلمان رئیس نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور اس کے دروازے پر اللہ کے حبیب کھڑے ہوئے. یہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے, ایمان والے کا ہے. یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں, مجھے عنایت ہو. آپ نے فرمایا ایمان والا ہے تو گواہ پیش کر, تیرے پاس کیا سند ہے ایمان کی؟ تو وہ ایسے کانپ گیا. تو آپ نے جلال میں فرمایا کہ میری بیٹی تجھ سے ٹھکانہ مانگنے آئی, تو نے اس سے سند مانگی کہ اپنی سند پیش کر, دور ہو جاؤ میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھلی ہوتی تو حال حال پہ گئی. انہوں نے اپنا ہوش رہا نہ گھر دا ہوش, روزہ کیا پتا کرو بی بی کتنے گئی, پتا کرو بی بی کتنے گئی. وہ نوکرام پاجترو کر کے پتا کہ وہ تجیو لے گیا, اگلا بیلی لے گیا. وہ اس سردی میں نہ جوتا پہنا نہ کوئی کپڑا, اور دوڑ لگائی جا کے دروازہ دوڑ دوڑ دوڑ. وہ باہر نکلا, کہا بھائی وہ مہمان میرے واپس کر. کہا حضور وہ تو میرے مہمان ہیں, آپ کے تو نہیں. کہا بھائی میرا سارا سرمایہ لے لے, میں تمہیں 300 دینار 300 دینار کئی کروڑ روپیہ بن جائے, کئی کروڑ, میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں, وہ مہمان مجھے واپس کر دے. تو وہ پارسی رونے لگا, کہنے لگا حضور ویکھوں بغیر سودا کیتا ہی ہوں ویکھ لیا, ہوں واپس نہیں ہو سکتا. جس خواب تانوں دھکے ملے وہ خواب میں بھی ویکھ رہا ہوں. میں نے بھی خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں دور کیا اور میری طرف توجہ کر کے فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا, تجھے اور تیری نسل کو جنت مبارک ہو. کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں, میں تو ایمان لا چکا ہوں, میں تو اس بی بی کی طفیل ایمان لا چکا ہوں. جو پسماندہ گھرانے ہیں بڑے شوق سے سنتے ہیں ان کو, بڑی تعریف کرتے ہیں کیا بات کہی انہوں نے, کیا بات کہی انہوں نے. یہی کہتے ہیں پروپگنڈا, اسی کو کہتے ہیں پروپگنڈا کہتے ہیں. میڈیا پروپگنڈا تھا, یہ جو ہے دینی لٹریچر پروپگنڈا ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے. جی وہ لائن بھی پڑھ دیتا ہوں. جس کسی نے میری سنتان کے ساتھ کوئی اپکار کیا, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے میری سنتان کے ساتھ کوئی اپکار کیا, ان میں سے کسی بے گھر سید کو جگہ دی ہو, بھوکے کو کھانا کھلایا ہو, ننگے کو کپڑا پہنایا ہو, وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کا بدلہ دوں. اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کی اور سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمبودت کیا جائے گا کہ ان کا بدلہ تمہارے ادھکار میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایسے استھان پر پہنچائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ہوگا. جہاں تک سمبھو ہو سیدوں کا سمان کرنا انوار ہے اور ان کے ادھیکار کو نشٹ نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیے کس طریقے سے یہ جو ہے مسئلہ کتاب ہے تحفۃ العوام, بہت مشہور ہے انڈیا میں, یہ اس کا کوٹیشنز ہے یہ. جی جی, تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کس طریقے سے سیدوں کی, اب سیدواد شبد استعمال کر دیجئے تو لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو سیدواد کو استھاپت کرنے کی بات ہے. آج تک کوئی سماج شاستری, بڑے بڑے سماج شاستری ہیں جے این یو سے ڈیو سے جو ہے اپنے پی ایچ ڈی سبمٹ کر دیے, سیدواد شبد نہیں استعمال کرتے وہ. اور وہ برہمڑواد کے اوپر ان سے بولنے کو کر دیا جائے تو 2 گھنٹہ لیکچر دیں گے. اور شیطان واد یہ تو آپ نے ایجاد کیا ہے. تو اس کے بعد تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ سید اگر فاسق بھی ہو جائے, شرابی ہو, جواری ہو, زانی ہو, سنیما دیکھنے والا ہو, بد کردار ہو, لڑکی باز ہو, تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے. تجھے یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ سید جب تک کافر نہ ہو جائے اس کی تعظیم نہیں جاتی. ارے تو نے وہ حدیث نہیں سنی جس کے راوی عمر ابن خطاب ہے, زینب بولتی ہے, حضرت عمر روایت کرتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سید کے تعلق سے بدلے کی بھاونا بال کے برابر بھی پیدا ہو جائے
تو خدا کی قسم اس بندے پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ اب تھوڑا بتا دیجئے۔ تو شیعہ کے چھوڑ دیجئے، دارالعلوم لکھنؤ جو سنیوں کا ادارہ ہے، وہاں کا سے پتہ چلتا ہے تعمیر حیات، وہاں یہ ایک کہانی گڑھی گئی، اس میں لکھا چھپا تھا ایک ایسا حج ہے، اس نے دکھایا کہ ایک جو ہے جا رہا تھا حج کرنے کے لیے عراق میں، میں نے سن رکھی ہے، اس کو سنایا ہے کسی میری کتاب میں ہے، میری کتاب میں ہے، وہ اس کو سنا رکھا کہ وہ گئے تو حج کرنے، تو پتا چلا کہ یار تم تو حج کر لیے، تو کہہ کہ نہیں میں تو حج نہیں کیا، میں نے تو اپنا پیسہ جو کہ سید غریب سید کو دے دیا تھا، کہ نہیں ہم نے سب نے دیکھا کہ آپ حج کر رہے تھے۔ تو وہ سب کہانیاں جو ہے خوب کہانیاں گڑھی ہیں ان لوگوں نے۔ تو دیکھیے جو ہے کسی کہتے ہیں لٹریری پروپنڈا، جو آج میڈیا کو گالی دیتے ہیں کہ گودی میڈیا کہتے ہیں، اس کو کون سا میڈیا کہا جائے گا؟ دینی میڈیا یا غیر دینی میڈیا؟ تو اب مجھے اس کو سمجھائیے، سید زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اس پہ بات بالکل لے سکتا ہے بھائی، قرآن نے کہا ہے، قرآن کو الاؤ کیا ہے، قرآن نے جو 8 مت بتائے ہیں قرآن نے، اس 8 میں کہیں بھی منع ہے سید کی زکوٰۃ نہیں لینے کا؟ اگر ہم کہتے ہیں تو قرآن مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، اس لیے ہم نہیں لیتے نا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا تھا تاکہ قریش یہ نہ کہیں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اسی چڑھاوے کے لیے جو ہے دل لائے تھے۔ تو زکوٰۃ اس دور میں زکوٰۃ جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہیں تھا، آپ کے غلام پہ حرام تھا، آپ کے رشتہ دار پہ حرام تھا، آپ کی بیوی پہ حرام تھا۔ آپ کی بیوی تو جو ہے وہ نہیں تھی، سید نہیں تھی، وہ مان لیجیے سید کو لفظ مانتے اگر آپ، مطلب جو ہے آپ کی بانجیا تھی، اس پہ حرام تھا وہ۔ تو اسلام نے اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اگر ایسا کر دیا تو سارے جو ابو لہب، ابو جہل اور کفار مکہ سے ہی کہیں گے ارے دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پیسہ کما رہا ہے، یہ کہتا تھا وہ۔ ٹھیک ہے جی مطلب سید زکوٰۃ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس دور میں صرف نبی پر نہیں، ان کے غلاموں پہ حرام تھا، ان کے جو بادین جو دیندار لوگ تھے، جو مطلب ایمان والے تھے، خاندان کے لوگ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا جو تھے ان پہ حرام تھا، ان کے جو اور جو لوگ قریبی لوگ تھے خاندان کے ان پہ حرام تھا، لیکن جو مسلمان نہیں تھے جیسے ابو لہب اور جو لوگ تھے اس پہ حرام نہیں تھا، وہ کیونکہ حلال تھا۔ اچھا اب ختم کر رہے ہیں ہم لوگ۔